اسی شب برات میں کہا یہ جاتا ہے کہ بیری کے پتے آپ پانی میں ڈال کر اس کو آپ تھوڑا سا ابال لیں اور اس پانی سے آپ نہائیں تو پورے سال آپ جادو ٹونے آصف سے محفوظ رہیں گے۔ تو کیا یہ معاملہ درست ہے یا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کا عمل کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہمارے بزرگوں کے کچھ تجربات ہوا کرتے ہیں، جیسے ٹوٹکے نہیں ہوتے، وہ کون سی آپا تھی کہ یہ ٹوٹکے دیتے رہتی تھی؟ زبید آپا، ہاں۔ تو یہ ٹوٹکے ہوا کرتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے جیسے کتنا یہ مفید ہے نا ہمارے ہاں کہ وہ آپ کو نظر لگ جائے تو وہ ہری وہ مرچیں ہوتی ہیں گول والی مرچیں، وہ 7 مرتبہ اتار کر نہ کچھ پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، 7 مرتبہ اتار کے چولہے پہ جلا دیتے ہیں، اور کتنا یہ مفید ہے کہ وہ نظر اتر جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بھی کسی کا ایک ٹوٹکا ہوگا، ایک تجربہ ہوگا کہ رمضان کی رات میں اس طرح کر کے دیکھا تو ان سے جادو کا اثر چلا گیا ہوگا، تو انہوں نے اس کو آگے بیان کر دیا، پھر انہوں نے اس کو آگے بیان کر دیا، پھر اور لوگوں نے مزید آگے بیان کر دیا، تو یہ ہمارے یہاں رائج ہو گیا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اس کو تجربات اور ٹوٹکوں تک ہی رکھا جائے، کوئی اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے کر لیں، اس کو ہم مستحب بھی نہیں کہیں گے، عام معاملہ ہے یہ، آپ عام دن کے اندر اس طرح نہا لیں، بیری کے پتے ویسے میل اتارنے کے لیے بھی مفید ہوا کرتے ہیں، تو عام دنوں میں آپ نہا لیں، اور اگر کوئی اس رات میں نہاتا ہے تو ٹھیک ہے نہا لیں، تو اس کو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ تو اگر کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں بھی کرتا تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک اس میں توجہ طلب بات ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ تو بڑا اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ کام کرو جادو سے بچ جاؤ گے، یہ کام کرو مال آ جائے گا، یہ کام کرو برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اور جو قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر جو چیزیں موجود ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ قرآن میں کیا موجود نہیں ہے کہ یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے؟ قرآن میں موجود ہے نا، ہمارا رب فرما رہا ہے۔ جو قرآن میں چیز موجود ہو گئی، جو احادیث میں ذکر ہو گئی، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب یہ تو پھر بھی کہ ایک تجربہ ہے، کسی کا ایک ٹوٹکا ہے، کام کرے نہ کرے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو قرآن و حدیث سے بیان کیا گیا وہ تو اتھینٹک ہے۔ تو بس معاملہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر صرف انہی چیزوں کے پیچھے لگ جانا، یہ چیز درست نہیں ہے کہ آپ نہ نماز پڑھیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ اور کچھ کریں، اور جناب والا ایک طرف نماز ہو رہی ہے، دوسری طرف وہ بندروں کی طرح درخت پہ چڑھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بیری کے پتے توڑ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ نہائے گا جادو؟ بھائی نماز پڑھ لے، نماز کی طرف آ جاؤ، اور دیگر چیزیں بھی کرو۔ میں یہ نہیں کہتا یہ نہ کرو، آپ یہ کام پہلے کریں جو ضروری کام ہے اس کی طرف آپ توجہ کریں، بعد میں یہ ٹوٹ کے یہ تجربات آپ استعمال کرنا چاہیں یا بزرگوں کے قول پہ عمل کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ نہیں کرنا کہ جو لازم چیزیں ہیں اور وہ اس میں لگ جانا، یہ جو قابل تفصیل بات ہے اور اس پر توجہ کرنی چاہیے، اور اس طرح یہ عمل ہمارا یہ درست نہیں ہے۔